إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن رواہ البخاری۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، ہر قسم کے قولی، فعلی اور مالی عبادات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العزت، اللہ عز و جل کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد آپ یقیناً میڈیا کے ذریعے باخبر رہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں
دو اسلامی ممالک میں زلزلہ آیا، ترکیہ اور شام کے علاقوں میں، اور بہت سے لوگ جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ دنیا کے اندر انسان بڑا مضبوط بھی ہے اور بڑا کمزور بھی۔ مضبوط اس اعتبار سے ہے کہ اس نے دنیا کی ہر چیز پر حکومت کی ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور چیزیں جو ہے ان کو بھی یہ اپنی دانش مندی اور عقل مندی سے قابو میں لے آتا ہے، اور یہ فضیلت، یہ مقام اللہ کا عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے سب سے زیادہ فضیلت والی مخلوق انسان ہے، سب سے زیادہ۔ اور اس کی فضیلت کے تذکرے اللہ نے قرآن کریم میں بھی کیے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی کیے ہیں، اور اللہ نے بارہا قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے انسان، آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، تابع کر دی ہیں، یہ تیری خدمت پر مامور ہیں۔ اللہ کے فرشتے ہیں تو وہ تیری خدمت کر رہے ہیں۔ اگر یہ جاندار ہیں، جانور ہیں، یہ تیری خوراک کا انتظام ہو رہا ہے۔ اگر یہ زمین کی کھیتیاں ہیں تو تیری خوراک کا انتظام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کمزور بھی بہت ہے، کمزور اتنا ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ زلزلہ آیا اور چند منٹوں کے اندر کتنے لوگ جو ہے وہ اس ملبے کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں سچ فرمایا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور بنایا گیا ہے، اور اس انسان کو اگر کمزوری سے کوئی چیز نکال سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب تک اللہ اس کی حفاظت کرے کائنات کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت چھوڑ دے تو پھر کبھی یہ پانیوں میں ڈوب کر مر جاتا ہے، کبھی یہ آگ میں جل کر مر جاتا ہے، کبھی یہ زمین کے اندر زلزلے کی زد میں آ کر یا اوپر مکانات گر کے مر جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے یہ بلبلے کی طرح بالکل ختم ہو جاتا ہے، غبارے کی طرح پھٹ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا میں کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بڑے بڑے تکبر کرنے والے آئے، اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جب پانی کے اندر ڈوبنے لگا تو اس وقت اس کی زبان سے بھی جملہ وہ نکلا جو اسلام والے نکالتے، آمنتو، کہنے لگا اب میں ایمان لے آیا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ میں کس پر لاتا ہوں؟ بنی اسرائیل کے رب پر، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اس وقت ایمان لانا مفید ثابت نہ ہوا۔ تو اس لیے اللہ کے بندو، زلزلے کے حوالے سے بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر باتیں چل رہی ہیں
کہ یہ کیوں آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ زمین کی جو ہے 3 پلیٹیں ہیں۔ اب وہ 3 پلیٹوں پر یہ پوری زمین ہے، جب زمین کے اندر حرارت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پلیٹیں اپنی جگہ سے تھوڑی کھسکتی ہیں، ہلتی ہیں، اور ان کا ہلنا جو ہے وہ زلزلہ کہلاتا ہے۔ ان کے نام بھی انہوں نے دیے، یوریشین ایک پلیٹ ہے، انڈین ہے، عربین ہے۔ یہ ان کا ایک اپنا فلسفہ ہے، ان کی تحقیق ہے۔ اور کچھ یہ باتیں بھی ہمارے معاشرے میں آتی ہیں کہ یہ چونکہ اس وقت لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی بہت آ گئی، علم بہت آ گیا، اور اس بنیاد پر وہ اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے اپنا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ کسی علاقے میں جا کے جو ہے وہ زلزلہ بھی برپا کر دیتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں آپ نے سنا کہ کرونا بھی کسی نے ایجاد کیا اور چائنا کے اندر چھوڑ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی باتیں ہیں، یہ باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ انسانوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ سائنسدانوں کی یا دانشوروں کی باتیں ہیں۔ مسلمان کو ہر معاملے میں اللہ کے قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات سے رہنمائی لینی چاہیے کہ ہمارا قرآن اس کے بارے کیا کہتا ہے، ہماری پیغمبر کی تعلیمات اس کے بارے کیا کہتی ہیں، اور اس سے حفاظتی تدابیر کیا ہیں جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں خوف و ہراس ہے، اور پاکستان میں بھی ہے، کیونکہ جس سائنسدان نے کہا کہ وہاں زلزلہ آیا، اس نے کہا پاکستان میں بھی آ سکتا ہے، انڈیا کے بھی کچھ علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خوف جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اس خوف سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، ان کی بیوی کو ساتھ میں اتارا، تو کیا فرمایا؟ اہبطوا منہا، آسمان سے نیچے چلے جاؤ زمین پر، اور زمین پر جانے کے بعد اگر آپ خوف سے بچنا چاہتے ہو، امن کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو دنیا کے اندر میری اتاری ہوئی چیزوں کی پیروی کریں گے، میری نازل کردہ ہدایت پر یقین رکھیں گے، ایمان رکھیں گے، اس پہ عمل پیرا ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اگر ہمیں خوف سے چھٹکارا پانا ہے تو ہمیں اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کی طرف دیکھنا ہوگا۔ جو قرآن میں رہنمائی ملے گی، اگر ہمارا اس پر ایمان ہے تو خوف ختم ہو جائے گا۔ جو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہوں گی، اگر ان پر ایمان ہے اور عمل ہے تو خوف ختم ہو جائے گا۔ مرنا تو ہے ہر ایک نے، ایک نہ ایک دن جانا ہے، اب وہ پہلے جانا ہے یا بعد میں یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ جو خوف ہے یہ انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زلزلے کو الرجفہ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ الرجفہ، رجفہ کا مطلب ہوتا ہے زمین کا ہل جانا، زمین کا لڑکھڑا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ زمین بنائی تو پانیوں کے اوپر بنائی،
نیچے پانی اور یہ زمین ہلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ اس کے اوپر گاڑ دیے، بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے، اب ہلنا نہیں ہے تو نے۔ والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنا دیا۔ جس طرح آپ کوئی چیز مضبوط ایک جگہ رکھنے کے لیے میخ لگاتے ہیں نا لوہے کی، اللہ نے یہ پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین کو ٹھہرا دیا، اور زمین پر چلنے پھرنے کے لیے انسان کو بڑی سہولت فراہم کر دی۔ الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو یاد رکھو، یہ زمین میں نے تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے، یہ نرم بنا دی، اس میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق تلاش کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولنا، جس نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے بچھونا بنا کر نرم بنا دیا ہے۔ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس لیے کہ یہ زمین بھی اللہ نے بنائی، آسمان بھی اللہ نے بنایا، پوری مخلوق بھی اللہ نے بنائی، یہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور جب چاہے گا اس کو ہلا بھی دے گا۔ بلکہ اس کے ہلانے کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر امت کو بتا دیجئے یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس زمین کو ہلا دیا جائے گا، اس زمین میں زلزلہ برپا کر دیا جائے گا۔ یہ زمین ہلے گی، اور ہلنے کے بعد کیا کرے گی؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ اپنے سارے اندر کے خزانے جو اس نے چھپا رکھے ہیں، جو اس پر بوجھ ہے، ان کو باہر نکال کر رکھ دے گی۔ یہ دنیا کا مال و متاع، یہ سونا اور چاندی جس کے لیے ڈاکو ڈکیتی کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، رشوت لینے والا اس کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتا ہے، گناہ گار اس کے لیے کوشش کرتا ہے مجھے پاس مال آ جائے۔ آج کیا ہے، مال کی طلب کے اندر نہ ہم حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک وقت اس دنیا کے اندر یہ بھی آنے والا ہے، مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی، یہ زمین خزانے باہر نکال دے گی، کوئی سونا لینے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ سونا قیمتی چیز ہے، یہ لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، چاندی لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ وقال الانسان ما لها، انسان دیکھ کے حیران ہو جائے گا، اس کے لیے تو میں نے ڈکیتیاں کی، اس کے لیے میں نے چوری کی، اس کے لیے میں نے بھائی کا مال کھایا، اس کے لیے میں نے جو ہے آبرو ریزی کی، اس کے لیے میں یہ کرتا رہا۔ آج یہ ساری چیزیں جو ہے ایسے رکھی ہوئی ہیں، ایسے موجود ہیں کہ آج مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں۔ کیا ہو گیا اس زمین کو؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ زمین کو اللہ نے وحی کی، اللہ نے حکم دیا کہ اے زمین اب تو ہل جا۔ تو معلوم کیا ہوا، زمین اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے اس کو ہلا دے، اور وہ ہلانے کے لیے جیسے سائنسدان کہتے ہیں پلیٹیں کے ذریعے بھی ہلا سکتا ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں اس کے ذریعے بھی ہلا سکتا ہے، لیکن ہلے گی تب جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اسی وقت ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ غلط راہ پہ چل جاتے ہیں۔ جادو کا اثر بھی تب ہوتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادوگروں کا اثر بھی تب ہوتا ہے جب اللہ اجازت دیتا ہے اثر کی۔
اللہ کی اجازت کے بغیر جادوگر کوئی اثر کر ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ ان کا اثر ہوتا تو جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے جادوگر بلا لیے تھے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے معجزہ لے کر آئے اور اس دوران انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے، ادھر ادھر گھومنے لگے، لوگ بڑے متاثر ہو گئے، آج ان کا بہت بڑا جادو ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے تھوڑے سے گھبرا گئے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، اے میرے موسیٰ، ان بناوٹی جادو سے اللہ کے نبی نہیں ڈرا کرتے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی لاٹھی ذرا نیچے پھینکیں اور پھر اس کا کرتب دیکھ لیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی پھینکنے کا جو ہے وہ دیر تھی اور ادھر جو ہے وہ سارے جو ان کے سانپ بنائے ہوئے تھے سب کو کھا گئے۔ اب جب جادوگروں نے دیکھا ہم تو اپنے فن میں بڑے ماہر تھے، ہمارا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیا ہوا جب اللہ کا حکم آیا وہ جادوگروں کا جو کرتب تھا وہ ختم ہو گیا اور فوراً کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، ہارون کے رب پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے بڑی کوشش کی انہیں اس اسلام سے ہٹانے کی کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے، ہم جو ہے اپنے فن میں ماہر تھے، لیکن آج ہماری مہارت نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ مان لیا انہوں نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں بھی آپ کر لیں، سائنسدانوں کی کر لیں، لوگوں کی کر لیں، یہ اثر تبھی ہوتا ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ ظلام مبالغے کا صیغہ ہے۔ جس پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے میں اپنے بندوں پر نہیں کرتا۔ میں نے اتنی محنت سے ان بندوں کو بنایا اور پھر میں ایک لمحے میں ان کو لقمہ اجل بنا دوں، یہ کوئی وجہ ہوتی ہے؟ وجہ۔ اور ویسے بھی اللہ کے پیغمبر نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو ایک مرتبہ سواری کے پیچھے بٹھایا ہوا تھا اور اس دوران کچھ نصیحتیں شروع کر دیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے، جو بھی موقع ملے نصیحت، دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ۔ فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے میرے بھتیجے، اے میرے چچا کے بیٹے عبداللہ، یاد رکھ اگر پوری کائنات کے لوگ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تجھے فائدہ پہنچانا ہے اور وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، وہی فائدہ تجھے پہنچے گا جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ رکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر تجھے نقصان پہنچانے پہ سارے جمع ہو جائیں، ہم نے ان کو نقصان پہنچانا ہے، ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، ہم نے ختم کرنا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جمع ہو جائیں سارے کے سارے اور سارے اسباب بھی جمع کر لیں، لن یضروک بشیء الا قد کتبہ اللہ علیک، فرمایا نہیں نقصان پہنچا سکتے، نہیں نقصان پہنچا سکتے مل کر بھی، وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے مسلمان کا عقیدہ بنا دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی، نہ فائدہ ملتا ہے بندے کو نہ نقصان۔ نقصان سے محفوظ رکھنے والی ذات بھی اللہ کی اور فائدہ پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی۔ یہی وجہ ہے غزوہ احد میں جب آپ کے 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے تو آپ جب مدینہ میں واپس گئے اس دوران منافقین کہنے لگے لو ہا ہنا
ما قتلوا، اگر یہ غزوہ احد میں جانے والے یہاں رہتے مدینہ کے اندر، اس جہاد میں شریک نہ ہوتے، یہ قتل نہ کیے جاتے، اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر عقیدے کی اصلاح فرمائی۔ اے میرے پیغمبر ان کو بتا دو، ان کو سمجھا دو، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ان کو بتا دو ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے نا وہ ہمارے رب نے ہمارے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، تب پہنچتی۔ تمہارے کہنے سے نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نہ تمہارے کہنے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اللہ نے آگے جا کے دھمکی بھی دی، قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، اے منافقین کی جماعت، رب کے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جہاد میں جانے کی وجہ سے ان کی موت آ گئی، وہ دنیا سے چلے گئے، تو اپنے نفسوں سے موت دور کر کے تو دکھاؤ، تم بستروں پر کیوں مر جاتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا ہوتا ہے اس پہ اللہ نے اپنے پاس بلانا ہوتا ہے۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب اللہ نے کسی نفس کا موت کا وقت لکھ دیا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور جس کا نہیں لکھا وہ وہاں بھی بچ جائے گا۔ آپ نے دیکھا اس زلزلے کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ باقاعدہ بچ گیا، اسی زلزلے میں باپ جو ہے مر گیا، ماں مر گئی، لیکن بچہ بچ گیا۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو وہ آگ کے اندر سے بھی بچا لیتا ہے، اور مارنا چاہے تو ایسے چلتے ہوئے بندے کو بھی موت دے دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا، تو اللہ نے اس آگ سے کیسے بچایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اس لیے اللہ پر اعتماد رکھو، بھروسہ رکھو۔ اور قرآن کریم میں 3 مقامات پر جو ہے وہ 3 قوموں پر جو ہے وہ زلزلے کا ذکر ہے، 3 قوموں پر۔ اس دوران کوئی سائنسدان نہیں تھے جو یہ بتاتے کہ یہ فلاں پلیٹ جو ہے وہ ہلی ہے تو اس وجہ سے ہوا۔ وہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ پلیٹیں ہلنے کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ آئیے ہم قرآن کے وہ مقامات دیکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ سمجھایا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اے لوگوں اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس آسمان کی جو موسلا دار بارش برسانے والا ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہے نا، تو اب اللہ نے یہ بتایا کہ مجھے اس کی قسم ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور مجھے اس زمین کی بھی قسم ہے جو پھٹ جایا کرتی ہے۔ پھٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ ہلتی ہے، اس کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، لوگ اندر چلے جاتے ہیں۔ اور آج سے نہیں پہلے سے ہی فرعون کو قارون کو جب اللہ تعالیٰ نے غرق کرنا چاہا تو خزانے سمیت جو ہے فخسفنا، ہم نے اس کو جو ہے خزانے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا، اور اس کے گھر بار بھی خزانے سمیت۔ تو اللہ نے حکم دیا، زمین پھٹی، اندر چلی گئی۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، یہ پھٹنے والی زمین کی قسم۔ مطلب یہ ہے کہ یہ زمین پھٹ بھی سکتی ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ زمین اندر عمارتوں کو بھی لے جا سکتی ہے، بندوں کو بھی لے جا سکتی ہے۔ اللہ اس بار پر قادر ہے۔ آگے جا کے اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ قرآن جو تمہارے پاس آیا ہے نا، یہ میں قسمیں کھا کھا کر تمہیں بتاتا ہوں، یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ یہ حق والوں کو علیحدہ کر دیتی ہے، باطل کو علیحدہ کر دیتی ہے، حق والوں کے لیے انعامات کا اعلان کرتی ہے، باطل والوں کے لیے جو ہے پریشانی اور عذاب کا اعلان کرتی۔ اب یہ مسئلہ سمجھا کے پھر محبوب کبریا نے کیا سمجھایا کہ یہ جو زلزلے آتے ہیں
ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک زلزلہ آیا صالح علیہ السلام کی قوم پر، ایک زلزلہ آیا صالح علیہ السلام کی قوم پر۔ یہ سورہ اعراف آیت 78 ہے۔ اور آنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بات مانو، اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ آج یہ بھی نکتہ سمجھ لینا، اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ، ہر نبی کی دعوت۔ انہوں نے کہا معجزہ لاؤ، ایسے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، معجزہ بھی ہم جو مانگیں گے وہ دینا ہوگا۔ کہا کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ کہا معجزہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اونٹنی حاملہ جو ہے وہ آئے اور آنے کے بعد ہمارے سامنے بچہ دے، یہ معجزہ ہمیں چاہیے، آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کر لیا، اللہ یہ معجزہ بھی دے دے، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے۔ نبی بڑا حریص ہوتا ہے، نبی بڑا جو ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، اللہ معجزہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دے دیا۔ جب معجزہ دے دیا دیکھنے کے بعد کہنے لگے نہیں یہ تو جادو ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس نبی نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اور دوسرا اس کا منظر دیکھنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، یہ جو پانی تم سارے مل کے جانور اور تم پیتے ہو نا، ایک دن تم پیو اور دوسرے دن یہ اکیلی اتنا پانی پی جائے گی۔ عام اونٹنی پیتی ہے اتنا پانی؟ کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ چلو جی پانی پینے لگے، جب پانی پیا ان کا پانی کم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا دیکھ لیا، اب ایک دن تم پانی پیا کرو اس کنویں کا اور دوسرے دن جو ہے یہ پیا کرے گی۔ جب پانی ان کا کم ہوا کہنے لگے اب تو اس کو جو ہے نا مارنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا، کیوں؟ ہمارا پانی کم ہو گیا۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے جو ہے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ دیکھے جب یہ ہلاک کیا، اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا، اللہ سے رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین اب تو پھٹ جا، اور پھٹنے کے بعد جو ہے یہ ایسے اوندے پڑے ہو رہے ہیں جیسے کوئی تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر ہی۔ اور ان کے گھر ہماری طرح کی نہیں تھے، واٹر پروف گھر تھے، واٹر پروف، زلزلہ پروف۔ آج ہمارے ہاں بھی کچھ عمارتیں بنتی ہیں، جی یہ عمارت ہم زلزلہ پروف بنا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو تم سے پہلے زلزلہ پروف بنانے والے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اتنے مضبوط، اتنے طاقتور تھے، انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر پہاڑوں کے اندر گھر بنا رکھے تھے۔ ہم مشین کے علاوہ پہاڑوں کو تراش نہیں سکتے، ہماری مشینیں پتھر توڑتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی آلات استعمال کر کے وَجَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اس لیے کہ اگر زمین کو زلزلہ بھی آئے ہم پہاڑ کے اندر ہوں گے، پہاڑ ہلنے نہیں دے گا اس جگہ کو۔ زلزلہ پروف عمارتیں بنانے والوں سبق حاصل کر لو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ نے نہ زلزلہ پروف کو دیکھا، نہ ان کی محنت کو دیکھا، نہ ان کے جو ہے طاقت کو دیکھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ اتنے طاقتور تھے، ایسے طاقتور دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیے گئے، جسمانی طور پر بڑے مضبوط تھے،
لیکن اللہ نے وہ زلزلہ پروف عمارتیں ان کی تباہ کر دی، برباد کر دی، وہ گھروں کے اندر اوندے پڑے رہ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ کے نبی کی وہ عزت نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی، اللہ کی عزت نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی، اور اللہ اور اس کے نبی کو جھٹلانے والے اور ان کا انکار کرنے والے یا عملی طور پر ان کو نظر انداز کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ تو ایک زلزلہ تو ان پہ آیا، دوسرا زلزلہ کن پہ آیا؟ دوسرا زلزلہ قوم شعیب پہ آیا۔ یہ شعیب علیہ السلام وہی ہیں جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر زلزلہ آیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا کہ بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اس کو راضی کرو۔ لیکن قوم کی حالت کیا ہے؟ بڑی برائیاں ان کے اندر۔ ایک برائی تو چلو شرک کی ہے ہی ہے، وہ تو ساری قومیں جو ہلاک ہوئی ان کے اندر تھی۔ اور برائیاں کیا تھی ان کے اندر؟ وہ جو ہے لوگوں کو ناپ تول میں جو ہے وہ دھوکہ دیا کرتے تھے، ناپ تول میں دھوکہ دیا کرتے تھے۔ جب لیتے تو پورا لیتے اور جب دیتے تو کم دیتے، جس کو کہتے ہیں ڈنڈی مارنا، یا اس کو کہتے ہیں چیزوں کے اندر ملاوٹ کر دینا، یہ ان کا جرم تھا۔ اور اس طرح وہ جو ایمان لانے کے لیے آتے ان کو دھمکیاں دیتے، تم یہ اگر دیندار بن گئے تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے بڑا سمجھایا، بڑا بتایا، لیکن بات سمجھ نہ آئی، اس لیے کہ جب انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، اس کو لوگوں کی باتیں جو ہے وہ زیادہ سمجھ ہو جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کم سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ دماغ کی خرابی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، اس دماغ سے یہ اگر کام لے لیا ہوتا، جس اللہ نے دماغ بنایا ہے اس کی بات مانی جائے یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کی مانی جائے؟ کبھی میں اور آپ غور نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں پر۔ اللہ کے بندو سوچو، اب یہ قوم جو ہے جب اس نے اتنی غلطیاں کی، اللہ کے نبی نے ان سے رجوع کیا اللہ سے، اے اللہ یہ قوم تو بہت بگڑ گئی ہے۔ رب کا قرآن وہی الفاظ، وہی جملہ، وہی انداز جو قوم صالح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 91 ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 37 میں بھی یہی مفہوم بیان ہوا کہ اللہ نے ان کے ان برے اعمال کے نتیجے میں زمین کو ہلا دیا اور وہیں تباہ و برباد ہو گئے، مر گئے۔ ان کو 3 عذاب اللہ نے دیے تھے، 3 عذاب ان کو اللہ نے دیے تھے، اور ویسے نہیں دیا، غلطی کی بنا پر دیے۔ آج ہمیں بھی سوچنا ہوگا، ہمارے معاشرے میں یہ جو کرپشن ہے یہ قوم شعیب والا عمل ہے، اور جب قوم شعیب والے عمل پر اللہ نے ان کو زلزلے میں مبتلا کر دیا تو ہمیں بھی اپنے بارے سوچنا چاہیے، ہماری بھی غلطی وہی ہے اور اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس غلطی کو چھوڑیے، اپنے سیاستدانوں کو بھی کہیے نہ خود کرپشن کرو نہ کسی کو کرنے دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے بھائیوں کا مال جو ہے باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے، یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح مردار حرام ہے، رشوت اسی طرح حرام ہے جس طرح جو ہے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ میرا بھائی کہتا ہے خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤں گا، حرام ہے، رشوت کھا لوں گا، یہ حلال ہے۔ حرام کی کمائی نہ خود کھاؤ نہ اپنی قوم کو کھلاؤ، پھر اللہ تعالیٰ امن دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں سمجھو اس بات کو۔ اور تیسرا زلزلہ جو ہے اس وقت آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل بڑی اڑیل قوم تھی، کہنے لگی، اے موسیٰ آپ کہتے ہو میں اللہ کے پاس گیا تھا اور وہاں اللہ نے مجھے یہ تورات دی، ہم بھی جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہاں تورات ملی، ہم بھی جانا چاہتے ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں ان کو لے کر جائیں، دکھائیں کہاں سے لے کر آئیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا 40 بندے لے لیے، چلو میرے ساتھ۔ اور جب وہ وہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے اللہ ہم سے بھی تو بات کرے، یہ کیا ہوا، اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے ہم سے بات ہی نہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی گستاخی تھی، وہ تو اللہ کے نبی تھے، کیا تم نبی ہو؟ کیا تمہیں وہ مقام مل گیا ہے جو ایک نبی کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فوراً ان کو بھی جو ہے وہ زلزلے میں مبتلا کر دیا۔ تو بعد میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اگر یہ یہاں مر گئے سارے تو میں قوم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ تو کہیں گے لے کر چلا گیا، وہاں بندوں کو گم کر کے آ گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست پر ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے سیٹ کر کے واپس بھیج دیا۔ تو یہ قرآن میں زلزلوں کا جو ذکر ہے یہ، اور قیامت کا زلزلہ تو بہت سخت ہے۔ ان زلزلات شیء عظیم، اللہ کے بندو ان زلزلوں سے ڈر جاتے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں زلزلہ نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھیلاتے رہے۔ اور آپ کو ماننے والے صحابہ اتنے اچھے تھے جو آپ نے فرمایا کہنے لگے سمینا و اطعنا، ہم نے سنا ہے اور آپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے پیشن گوئی ضرور فرما دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1036 سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ، اے لوگو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، کب تک؟ کہ جب تک یقبض العلم، دین کا علم قبض نہ کر لیا جائے۔ دین کا علم قبض کرنے سے مراد یہ ہے کہ علماء جو ہے وہ فوت ہوتے چلے جائیں اور لوگوں کا دین کی طرف رجحان کم ہوتا چلا جائے، دین پڑھانے کے لیے کوئی بندہ تیار نہ ہو، دنیاوی تعلیم کی طرف سب کا رجحان ہو جائے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے یہ نہیں ہے؟ اصل علم جس کو اللہ نے علم کہا ہے وہ قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے، باقی کو معلومات کہا گیا ہے، علم کہا ہی نہیں گیا۔ ہم کہتے ہیں جی میرے پاس جو ہے وہ سائنس کا علم ہے، یہ علم نہیں، یہ معلومات ہے۔ علم اور معلومات میں فرق ہے۔ معلومات کہتے ہیں جاننا، اس کے بارے جو ہے معلومات رکھنا، اور علم وہ ہوتا ہے جو اللہ آسمانوں سے اپنے نبی پر نازل کرتا ہے۔ یہ فرق سمجھو علم کا، یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے، ساری کی ساری میتھ کی معلومات ہے، سائنس کی معلومات ہے، مطالعے پاکستان میں پاکستان کی معلومات ہے، یہ اردو کے اندر اردو کے مضامین کی معلومات ہے۔ اگر علم ہے تو وہ حدیث کا علم ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ان اللہ لا یقبض العلم، اللہ تعالیٰ ایسے علم جو ہے قبض نہیں کرے گا کہ ایسے جو ہے وہ علم ان سے اٹھا لے۔ اللہ علماء کے قبض کے ذریعے اس کو قبض کرے گا، علماء کو جو ہے فوت کر دے گا، موت دے دے گا، اور بعد میں لوگ جو ہے وہ دین کی طرف راغب نہیں ہوں گے۔ قرآن پڑھانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا، نہیں ہم نہیں دے سکتے، یہ فری میں مسجد میں جا کے پڑھے گا، قاری صاحب فری میں پڑھانا چاہیں تو پڑھا دیں، ہم نہیں پیسے دیں گے۔ اور جب دوسرے مضامین ہوں وہاں 5,000 بھی دینے کو تیار ہو، 10,000 بھی۔ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ اپنے لیے خود قیامت کے اسباب پیدا کر رہے ہو۔ حتیٰ یقبض العلم، علم جو ہے وہ قبض کر لیا جائے گا، دین کا علم ختم ہوتا چلا جائے گا، دین کا علم اٹھ جائے گا۔ جب زلزلے آئیں گے تو دین کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور محبوب کبریا نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، یہ زمین میں زلزلے بہت آئیں گے، کبھی کسی علاقے کے اندر زلزلہ آ گیا، کبھی کسی علاقے میں زلزلہ آ گیا، کبھی کوئی جگہ ہل گئی۔ اور آپ اپنے پاکستان کے اندر بھی دیکھو، گزشتہ سالوں میں کشمیر میں کتنا بڑا زلزلہ آیا تھا اور کتنے لوگ جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ کبھی میں نے اور آپ نے اس پر غور کیا؟ سوچو، غور کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ زلزلے آئیں گے، کثرت سے آئیں گے۔
وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، زمانہ بڑا قریب ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا۔ آج میرے بھائی اتنے مصروف ہیں، صبح سے شام تک جو ہے مصروف رہتے ہیں، پھر بھی گھر کے اندر سے غربت نہیں جاتی۔ کیا ہے؟ یتقارب الزمان، دن جو ہے وہ گھنٹوں کی طرح ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کی طرح ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اور آج یہی صورتحال ہے، جس سے پوچھو میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں۔ اور آپ نے فرمایا تھا وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنوں کا ظہور ہو جائے گا۔ فتنے کیا ہیں؟ فتنے کیا ہیں؟ فتنہ ہر وہ عمل ہے جو شریعت کی خلاف ورزی ہو، ہر وہ عمل۔ بدعت کو بھی فتنہ کہا گیا۔ لوگ اپنی طرف سے جو ہے ایک دین بنا کے کہیں گے یہ کرو تو ثواب ہے۔ ماہ رجب میں کتنی چیزوں کو ہم نے دین بنا دیا، اور میلاد کو ہم نے کئی دین بنا دیا، اور کئی چیزیں بنا کر ہم نے دین میں داخل کر دی۔ تظہر الفتن کا اظہار ہے یہ، کہ فتنوں کا بہت زیادہ ظہور ہو جائے گا، فتنے عام ہو جائیں گے۔ اور تو چھوڑو، یہ مارچ میں جو ہے عورت مارچ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ، فتنوں کا ظہور ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دوسرے مقام پر سنن ابی داؤد میں 4278 حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا امتی ھذہ امۃ مرحومہ، اے لوگو یہ میری امت، اللہ اس پر بڑا رحم کرنے والا، یہ مرحومہ امت ہے۔ لیس علیہا عذاب فی الآخرۃ، ان کو کوئی بڑا عذاب آخرت میں نہیں ملے گا، بلکہ فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل، دنیا کے اندر ان کو جو ہے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، زلزلے آئیں گے اور قتل و غارت بہت زیادہ ہوگی۔ یہ آج ہو رہا ہے، یہ آج ہو رہا ہے۔ اسلامی تاریخ جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو زلزلہ آیا وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب زلزلہ آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، صفیہ بنت ابی عبید بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ زلزلت الارض علی عہد عمر حتی استفقت السرر، عمر فاروق کے دور میں پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ میں زلزلہ آیا، اور اتنا تیز ہوا کہ چارپائی سے ٹکرا گئی، زمین ہلی اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ چیزیں ٹکرائیں۔ فخطب عمر الناس، عمر نے فوری طور پہ اس معاملے کو دیکھا اور خطبہ ارشاد فرمایا، آج کے حکمرانوں کے لیے بھی سبق، آج عمر فاروق والا کردار ادا کرنے کی ضرورت۔ انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہنے لگے، احدثتم لقد عجلتم، اے لوگو تم تو یہ جو فتنہ، یہ جو زلزلہ آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر دی ہیں، بدعات کو فروغ دینے لگ گئے ہو، نئی چیزوں کو اپنی طرف سے بنا کر دین سمجھنے لگ گئے ہو، تم بدعتی بن گئے ہو۔ ان کے دور میں بھی نئے مسلمان ہوئے تھے نا، تو وہ بھی اس طرح کی چیزیں، یہ فلاں درخت متبرک ہے، یہ فلاں جگہ جو ہے یہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے دور میں بیت رضوان والا درخت جس کے نیچے صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس وجہ سے کٹوا دیا تھا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ نئے مسلمان ہونے والے، جی یہ درخت بڑا متبرک ہے، یہاں عبادت کی جائے۔ اللہ کے بندو، یہ شرک پسند نہیں ہے، انہوں نے کٹوا دیا اور کہا اجل تم نے بڑی جلد بازی کر لی ہے دین کے معاملے میں۔ لَإِنْ عَادَتْ لَأَخْرُجَنَّ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، اگر تم نے اپنے یہ برے اعمال نہ چھوڑے، اپنی بدعات نہ چھوڑی، اللہ کی ناراضگی والے اعمال نہ چھوڑے، تو میں عمر اس علاقے سے نکل کر چلا جاؤں گا، پھر رب تمہارے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کر لے، میں نہیں رہوں گا تمہارے اندر۔ یہ ان کی ایک دھمکی تھی، بہت بڑی دھمکی۔
اور دوسری روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، اور انہوں نے کہا کانت ھذہ زلزلۃ الا عند شیء احدثتموہ، یہ زلزلہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، لہذا تم ان کو چھوڑ دو۔ والذی نفسی بیدہ ان عادت لا اساکنکم فیہا ابدا، اگر یہ دوبارہ ایسا زلزلہ آ گیا تمہارے اعمال کی بنیاد پر تو میں تمہارے علاقے سے نکل جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے فوراً قوم کو بیدار کیا، اے میری قوم یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، لہذا اللہ کو راضی کرو، اور اللہ کو راضی کرو گے تو یہ زلزلے رک جائیں گے۔ بتاؤ ہمارے کس حکمران نے یہ اپنی رعایا کو یہ تعلیم دی ہے؟ سوچو تو صحیح۔ پھر ان کے دور کے اندر دوبارہ زلزلہ نہیں آیا، لوگوں کی اصلاح ہو گئی، لوگ اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے تبدیل کر لیا، اور پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر بھی زلزلہ آیا، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صرف ایک علاقے میں زلزلہ آیا جو یہ کوفہ کا علاقہ تھا۔ انہوں نے کہا ایھا الناس ان ربکم یستعتبکم فاتبوہ، فوراً عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، اے لوگو اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے نا توبہ کا مطالبہ کر رہا ہے، توبہ کرو اللہ کے حضور۔ فاقبلوا اتبعوا وتوبوا الیہ قبل اللہ یبالی فی ای واد ہلکتم، کہا قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے توبہ کرو، اور لوگوں نے توبہ کی۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شام کے علاقے میں آیا تو انہوں نے کہا اخرجو، اے میری قوم کے لوگوں باہر نکلو، ومن استطاع منکم ان یخرج صدقۃ فلیفعل، اور اللہ کی راہ میں خوب صدقہ دو اور اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکیٰ، وہ کامیاب ہوگا جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے عمر فاروق کے دور میں جب زلزلہ آیا تو اس دوران جو ہے انہوں نے زمین پر اپنا پاؤں مارا اور کہا اے زمین ذرا مجھے یہ بتا کیا میں تیرے اوپر عدل قائم نہیں کر رہا؟ کیا مطلب؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ زلزلے تب آتے ہیں جب عدل و انصاف کا جنازہ نکال دیا جائے۔ ہمارے ملک میں ذرا اس کی مثالیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ غلط وہ ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے، غلط تہوار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے، عریانی ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، نہیں تو آپ کو بہت ساری مثالیں دینی تھیں کہ یہ چھوڑو، یہ بے حیائی یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ خلاصہ قرآن اور حدیث کا یہ ہے کہ زلزلے اس وقت آتے ہیں جب بندے برے اعمال کر کے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ نچوڑ اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، پھر زلزلے آتے ہیں۔ اور اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ سب سے اہم چیز اس میں توبہ استغفار، گناہ کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنا کہ اللہ گناہ چھوڑ رہا ہوں، یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہو اور کہو جی اللہ معاف کر دے معاف کر دے، ادھر رشوت بھی کھا رہے ہو اور ادھر کو اللہ معاف کر دے، یہ تو دھوکہ ہے۔ گناہ چھوڑ کر اللہ کے حضور توبہ، اور یہ توبہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا، آثار دیکھ لیے، توبہ کی، اللہ نے توبہ کی وجہ سے آیا ہوا بھی عذاب ٹال دیا۔ تو اس کے لیے سید الاستغفار صبح شام پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ روزانہ 100 بار پڑھیں۔ دوسری اللہ کو راضی کرنے والی چیز نماز ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا دامن تھامیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کی پابندی کریں۔ اور تیسری اللہ کو راضی کرنے والی چیز کیا ہے؟ اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ جب اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بندوں کو زمینی آفات سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور آسمانی آفات سے بھی۔ اور اگر قوم بیدار نہ ہو، جاگے نہ، اور محض سائنسدانوں کی باتوں پہ یقین یا لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لے
تو حشر وہی ہوتا ہے جو قوم عاد کا ہوا تھا، قوم صالح کا ہوا تھا، وہی حشر ہوتا ہے جو قوم شعیب کا ہوا تھا۔ پھر کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ہمیں انفرادی طور پر بھی توبہ کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے ہمارے اس ملک پاکستان کو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ رعایا ہو، گناہوں کو چھوڑنے کی سب سے پہلی ضرورت، سب سے پہلا تقاضا گناہوں کو چھوڑنا۔ یہ معاشی تنگی یہ بھی اس وجہ سے ہے، ہمارے معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے۔ آپ اگر عدالتوں کو دیکھ لو کہ ہماری عدالتی نظام کیا ہے، ہمارے جو اداروں کا وہ کیا معاملہ ہے، ہمارا اپنا کیا معاملہ ہے، میں اور آپ جو ہے کتنا دوسرے کا مال چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ایسے معاشرے بن جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ کبھی پانیوں کے ذریعے ڈبوتا ہے، کبھی پھر جو ہے اللہ زمین کے اندر جو ہے زلزلہ لا کر زمین بوس کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اور ایک دعا جو ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ بڑی مشہور دعا ہے، یہ کثرت سے پڑھا کریں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ میری مائیں بہنیں، یہ ویلنٹائن ڈے، میرے نوجوان جو ہے یہ ویلنٹائن ڈے کو چھوڑ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر ویلنٹائن منا رہے ہوں اور ادھر موت کا فرشتہ آ جائے، کل قیامت کے دن سب کے سامنے جب اٹھایا جائے، یہ جو ہے بد کردار آدمی ہے، اس کو مارو، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤ، کہیں یہ نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اس نوبت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساتھیو، انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست کل بروز ہفتہ 11 فروری بعد نماز عشاء ہوگی۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو آپ کے ذہن میں سوالات وغیرہ ہیں وہ تحریر کر کے یہ ہمارے محترم عبدالعزیز انصاری صاحب کے پاس جمع کرا دیں، اور فضیلت الشیخ مفتی عبدالوکیل ناصر صاحب انشاءاللہ سوالوں کے جواب دیں گے۔ اور آخر میں پھر ایک بار عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو۔ انشاءاللہ جب تم اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو امن اور سکون کی زندگی دے گا، خوف سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے گا۔ اور اہل پاکستان سے خصوصی درخواست ہے کہ اس موقع پر اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، توبہ استغفار اور نیک اعمال کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائی جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور جو موجودہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی اپنے فضل و کرم اور رحمت کاملہ سے حفاظت فرمائے۔ زمینی آسمانی آفات سے تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔